یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ 22 تاریخ کو اگر کنڈے لائے جائیں، مٹکے گھڑے وغیرہ لائے جائیں جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لا کر کے اس کے اندر کچھ شیرینی یا کچھ ایسے ہی روٹیاں اور پوریاں وغیرہ پکائی جائیں، اور پکانے کے بعد اسے اس مٹکے میں ڈال دیا جائے، اور اس کے اوپر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز کی جائے، استغفر اللہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز کی جائے، یعنی ان کا وسیلہ لیا جائے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ جو کنڈا بھرا گیا ہے اور اس کھانے پینے کے سامانوں پر جو امام جعفر صادق کی نیاز کی گئی ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، اگر اسے لوگوں کو کھلایا جائے، پلایا جائے، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ زندگی سے فقیری کا، محتاجگی کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی بدحالی سے خوشحالی کی طرف آ جائے گی، غربت، فقر، فاقہ، محتاجگی، کلاشی، فاقہ کشی ختم ہو جائے گی، دولت، ثروت اور انسانی زندگی میں وسائل کی فراوانی ہو جائے گی، اور انسان خوشحال زندگی گزارنے لگے گا۔ اس طرح کا عقیدہ بنا لیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز شرک ہے، شرک باللہ۔ میرے بھائیوں، غیر اللہ کا وسیلہ لینا، غیر اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا، غیر شرعی وسائل، شرعی وسیلوں کو چھوڑ کر غیر اللہ کا وسیلہ قائم کرنا شرک باللہ، اس کی کوئی گنجائش دین کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بھلا شرک کا جیسا کام کر کے کیسے ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مل سکتی ہیں، کیسے مالداری حاصل ہو سکتی ہے، فراوانی حاصل ہو سکتی ہے، کیسے وہ فقر و محتاجگی سے نکل کر صاحب مال و دولت اور ثروت بن سکتا ہے؟ اس کا کہاں سے امکان ہے؟ کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے بھلا ہم کہاں سے زندگی کی خوشیاں پا سکتے ہیں، آخرت کی سرخروئی پا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی بات تو شرک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام ہے، الزام ہے۔ بھلا وہ کیسے شرک کی دعوت دے سکتے ہیں؟ بھلا وہ کیسے شرک باللہ کی لوگوں کو تلقین کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، نمبر 3، کیسے وہ ذمہ داری لے سکتے ہیں جو کسی انسان کے بس میں نہیں؟ قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے، کس نے کہا، کس نے اختیار دیا، اور کل قیامت کے دن کون اختیار رکھنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا؟ انا الملک انا الجبار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں جبار ہوں۔ کون ہیں جو اپنے آپ کو اختیار والا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے انبیاء اولو العزم نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بھلا یہ بات کہاں تک درست ہو سکتی ہے؟ تو ایک تو یہ الزام ہے، دوسری چیز یہ کہ یہ بات امام جعفر صادق کہیں اور قیامت کے دن کی وہ ذمہ داری لیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو شرک سے جوڑنا ہے امت کو، اور یہ کام آل بیت رسول کا نام لے کر کے شیعوں نے کیا ہے۔ تو آخر کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی، یا کوئی پس منظر بھی بیان نہیں کیا کہ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ بات حقیقت میں کہیں ثابت ہی نہیں ہے کہ امام جعفر صادق نے اس طرح کی بات کہی۔ امام جعفر صادق کی سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں، یا سیرت کی کتابوں میں جہاں ان کی زندگی لکھی گئی اس کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی بھی کتاب کے اندر ایسا کوئی واقعہ غلطی سے بھی نہیں ملے گا جس میں انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہو جو بیان کیا جاتا ہے۔